حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن ان تمام معجزے اور صفات کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان لے کر نہیں آئی اور برابر ان کی مخالفت کرتی رہی۔ آخر کار ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو سن کر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر کیوں اٹھا لیا تھا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں آپ کو کچھ ایسی وجوہات بتاؤں گی جس کو سن کر آپ کا ایمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا عقیدہ تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اٹھایا گیا؟ تو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانا ایک اہم اسلامی واقعہ ہے جسے قرآن اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات اور حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ یہودی علماء اور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو کسی بھی مشکل سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مکمل ہونا اور ان کی ذمہ داریوں کا پورا ہونا، اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا لیا تاکہ ان کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا تاکہ وہ قیامت کے قریب واپس آئیں اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر امت کے ایمان کا امتحان لیا گیا کہ وہ اس واقعے پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا ان کے روحانی مقام اور عزت کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور قتل کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی طرف سے فتنہ فساد بڑھ رہا تھا اور اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھنے کے لیے آسمان پر اٹھایا تھا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی کو سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو سامعین، یہ وجوہات تھیں جو کہ قرآن اور احادیث کے مطابق علماء کی تفسیروں اور تشریحات سے لی گئی ہیں کہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے اعتبار سے معجزے عطا فرمائے ہیں تاکہ ان کی صداقت، افضلیت نمایاں اور برقرار رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے اور فضیلت عطا فرمائی کہ ان معجزوں کو لے کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ایک نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں پر ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ گود میں تھے لوگوں سے بات کی، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ مٹی سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ چوتھا معجزہ پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا کہ آپ پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ پانچواں معجزہ برس والے مریض کو صحت یاب کرنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ برس والے لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا تھا۔ چھٹا معجزہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا
کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ 7واں معجزہ، بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیتے تھے کہ تم کون سی چیز کھا کر آئے ہو اور کون سی چیز گھر میں ذخیرہ یعنی جمع کر کے آئے ہو۔ 8واں معجزہ، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا۔ 9واں معجزہ، آپ کو زندہ آسمان پر اٹھائے جانا۔ اور 10واں معجزہ، قرب قیامت آپ کا دوبارہ دنیا میں نازل ہونا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان معجزوں کو لے کر اپنی قوم کے پاس اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے تو قوم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جن میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوئے جو کہ آپ کی بات سن کر آپ کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جو دل کے اندر آپ سے بغض اور حسد رکھنے لگے، اور کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کو اکسایا کہ یہ شخص آپ کو اور آپ کی حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس شخص کا فوری طور پر علاج کریں۔ تو اس وقت بادشاہ وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے وارنٹ جاری کروا دیے۔ اب یہ قوم کے لوگ ہر وقت اس طاق میں رہتے کہ کوئی ایسا موقع حاصل ہو جس سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیں۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نظر رکھنی شروع کر دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات محسوس ہونے لگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے کفر اور انکار کی سرگرمیاں اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ میری توہین و تذلیل بلکہ قتل کے لیے سرگرم ہیں، تو انہوں نے خاص طور سے ایک مکان میں اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال کا نقشہ پیش فرما کر ارشاد فرمایا، امتحان کی گھڑی سر پر ہے، کڑی آزمائش کا وقت ہے، حق کو مٹانے کی سازشیں پورے شباب پر ہیں۔ اب میں تمہارے درمیان میں زیادہ نہیں رہوں گا، اس لیے میرے بعد دین حق پر استقامت، اس کی نشر و اشاعت کا معاملہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جانے والا ہے۔ اس لیے مجھے بتاؤ کہ خدا کی راہ میں سچا مددگار کون کون ہے؟ حواریوں نے یہ کلام حق سن کر کہا کہ ہم سبھی خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم سچے دل سے خدا پر ایمان لائے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے دعوے پر ہی بات ختم نہیں کر دی بلکہ بارگاہ الہی میں دست بدعا ہو گئے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، اے اللہ تو اس پر ہم کو استقامت عطا فرما اور ہم کو اپنے دین کے مددگاروں کی فہرست میں لکھ لے۔ اس جانب سے مطمئن ہو کر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فریضہ دعوت و ارشاد کے ساتھ ساتھ منتظر رہے کہ دیکھیں اب کافرین کی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور خدائے برحق کا فیصلہ کیا صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن عزیز کے ذریعے یہود و نصارہ کے گمان اور برے خیال کے خلاف علم الیقین کی روشنی بخشتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جس وقت یہود و نصارہ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تو اسی وقت ہم نے بھی اپنی قدرت کاملہ کی ایک مخفی تدبیر کے ذریعے یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق کسی کی بھی کوئی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوشیدہ تدابیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ وقت آ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا۔ ذاتی اقدس اور حواری مکان کے اندر موجود تھے اور دشمن چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ کیا صورت ہوئی ہوگی جس سے دشمن ناکام رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو اس کے متعلق قرآن نے بتایا کہ بے شک خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اس کی تدبیر نے عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح سے محفوظ رکھا، اور صورت یہ پیش آئی کہ اس نازک گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی الہی نے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ عیسیٰ خوف نہ کر، تیری مدت پوری کی جائے گی، یعنی تم کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہوگے، اور ہوگا یہ کہ میں تجھ کو اپنی جانب ملائے اعلیٰ کی جانب یعنی آسمان کی جانب اٹھا لوں گا
اور ان کافروں سے ہر طرح تجھ کو پاک رکھوں گا، یعنی یہ تجھ پر کسی قسم کا قابو نہیں پا سکیں گے۔ تو اب جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ اس سخت گھڑی کے باوجود دشمن تم کو قتل نہیں کر سکیں گے اور تم کو غیبی ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا لیں گے، اور اس طرح دشمنان دین کے ناپاک ہاتھوں سے آپ ہر طرح محفوظ کر دیے جائیں گے، تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے مکان میں گھسنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانی دنیا پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد دشمن مکان کے اندر گھس پڑے تو ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی، اور وہ کسی طرح بھی نہیں جان سکے کہ آخر اس مکان میں سے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے، اور وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے مقصد میں ناکام رہے، اور اس طرح خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کو ڈال دیا تھا، جس سے بنی اسرائیل کے لوگ ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ یہود و نصارہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی لٹکایا اور مار بھی ڈالا۔ تب قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے قتل اور صلیب کی پوری داستان سر تا سر غلط اور جھوٹ ہے، بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون سی وجہ رہی جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھائے جانا یہ ان کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔